أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت محبوب دابر سند ہو گئی، فرتیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سعاسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے میرے امام یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور فرماتے میرے امام یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ معزز سامعین نظام، ایک مرتبہ جی لگا کر نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، محبت کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے نبی پر درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، اتنی مخالصت سے کام نہ کیجیے، ذرا بلند آواز سے سارے حضرات جی لگا کر نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد و علی سیدنا صلاۃ و و سلام مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا زینت عرش اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین نظام، اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ بے شک۔ توجہ کریں آپ حضرات، ادھر دیکھیں، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ ذرا اونچا بولیں، کیا بنایا؟ ہم سب انسان ہیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یوں تو اللہ کی اربوں خربوں احسانات ہم پر ہیں، لیکن ان تمام احسانوں میں ایک سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں حضرت انسان بنایا۔ بے شک بے شک۔ کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اگر ہمیں انسان نہ بناتا، جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، کچھ اور بنا دیتا، تو ہم اس کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں۔ ہماری بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی نیک عمل کے اگر ہوتے تو ہم کرتے، بغیر کسی چاہت کے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر انسان نہ بنا کر گدھا بنا دیتا تو پورا دن ڈھکیا کے بھٹے پر چوکھے ڈھوتے رہتے۔ انسان نہ بناتا، اگر بیل بنا دیتا تو پورا دن زمین کو جوتتے رہتے۔
انسان نہ بناتا کچھ اور بنا دیتا. تصور کیجئے, کچھ بگاڑتے ہم اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اپنے انسان اپنے مجسمے پر غور و فکر کرے, اپنے وجود پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. صرف انسان پر غور کرے کتنا بڑا احسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بایزید بسطامی ایک بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے. ایک راستے سے نکلے چلے جا رہے تھے, راستے میں کتا مل گیا. بایزید بسطامی کو کتا روک کر کہنے لگا, بایزید بسطامی ٹھہر کر, رک کر میرے ایک سوال کا جواب دو بایزید. یہ اللہ کے ولیوں کی شانیں ہوتی ہے کہ جانور ان سے کلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. کتا روک کر بایزید بسطامی سے کہنے لگا, اے بایزید بسطامی ٹھہر کر میرے ایک سوال کا جواب دو. آپ رکیں, کیا سوال ہے تیرا؟ تو وہ کتا کہنے لگا, اے بایزید بسطامی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا, مجھے کتا بنایا, مجھے کتا بنایا, تجھے انسان بنایا. اے بایزید میرا سوال یہ ہے کہ آخر تو نے ایسی کون سی نیکی کی تھی, کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, تجھے انسان بنا دیا؟ میرا کون سا جرم تھا, میری کون سی خطا تھی, کون سی لغزش تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہو گئی؟ اللہ نے اس کی بنیاد پر پکڑ فرما لی اور مجھے کتا بنا دیا. جواب دو بایزید میرے سوال کا. حضرت بایزید بسطامی نے جب کتے کا سوال سنا تو ہاتھ سر کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد کتا کہنے لگا, بایزید پریشان مت ہو بایزید, حیران نہ ہو بایزید, اللہ نے تجھے انسان بنایا, اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے مجھے کتا بنایا, اس میں میری کوئی خطا, کوئی جرم نہیں ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی ذات نے, اللہ کی مشیت نے بس چاہ لیا تو تجھے انسان بنا دیا, اللہ کی مشیت نے چاہ لیا تو مجھے کتا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہ لے سہاگن وہی ہے. بایزید انسان ہونے پر گھمنڈ اور تکبر نہ کرنا, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تجھ پر کہ اللہ نے بغیر تیری طلب کے, بغیر تیری چاہت کے اللہ نے تجھے اشرف بنایا ہے, تجھے انسان بنایا ہے. اور اس سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر مسلمان بنایا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. انسان بنا کر مسلمان بنایا. اور جناب والا, اور اللہ کو اللہ نے انسان ایسے ہی نہیں بنایا بلکہ آگے سنیں اپنی فضیلتوں کو سماعت فرمائیں. کتنی بڑی شانیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, حضرت انسان کو عطا فرمائی. ذرا توجہ قریب کریں. اللہ نے زمین کو بنایا, کن کہہ کر بنایا, آسمان کو بنایا, کن کہہ کر بنایا, شجر و حجر کو بنایا, کن کہہ کر بنایا, شمس و قمر کو بنایا, کن کہہ کر بنایا, جمادات و نباتات کو بنایا, کن کہہ کر بنایا, دریا و پہاڑ کو بنایا, کن کہہ کر بنایا. یہ پوری دنیا بن گئی, لفظ کن سے بن گئی. آسمان بن گئے, لفظ کن سے بن گئے. چاند و سورج بن گئے, لفظ کن سے بن گئے. حضرت جبریل اسرائیل بن گئے, لفظ کن سے بن گئے. لیکن اے حضرت انسان, اللہ نے تجھے کتنی بڑی شان عطا فرمائی, کتنا بڑا مقام عطا فرمایا, کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا کو لفظ کن سے بنایا. لیکن جب تیرے بنانے کی باری آئی تو میرا رب فرماتا, میرے بندے لیکن جب میں نے تجھے بنایا, لما خلقت بیدیا, میں نے تو تجھ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا کو کن کہہ کر بنا دیا. لیکن انسان جب تجھے بنایا تو رب فرماتا, میرے بندے میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, دست قدرت سے بنایا ہے. میں نے انسان تجھ سے کتنی محبت کی ہے, اے انسان میں نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے کہ تیری بغیر طلب اور چاہت کے میں نے تجھے انسان بنایا, اپنے دست قدرت سے بنایا. اور پھر اس احسان سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. انسان
تو بنا کر احسان فرمایا بہت بڑا، لیکن اس سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ بے شمار مذاہب ہیں آج پوری دنیا میں، لیکن رب کعبہ کی قسم اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، سبحان اللہ۔ اور مسلمان بنا کر تیسرا احسان عظیم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور اپنے محبوب کا امتی بنا کر چوتھا احسان ان تینوں احسانوں سے بڑا یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اہل سنتی و جماعت سے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں خوش عقیدہ سنی بنایا ہے، ہمیں خوش عقیدہ مسلمان بنایا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ معزز سامعین اعظام، میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ تینوں چاروں احسان اللہ نے کتنے بڑے بڑے فرمائے ہم پر، بہت بڑے احسانات فرمائے اللہ نے ہم پر، لیکن اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے اتنی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ نے کتنی محبت فرمائی انسان سے کہ تمام مخلوق میں افضل بنایا ہے، لیکن معزز سامعین اعظام، آج کی رات اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے آپ۔ میں بڑی پیاری پیاری حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کروں گا انشاءاللہ، آپ کے ایمان اور عقیدے کی کھیتی ہری بھری ہوگی انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، ذرا پیچھے تک ہاتھوں کو اٹھا کر مسکرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور لہک کر بولیں یا رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر کو پس پشت ڈالا، جس نے ہمارے ذکر کو بھلایا، ہم اس کو دو مصیبتوں میں گرفتار کریں گے، دو مصیبتوں میں گرفتار کریں گے۔ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے انسان سے، لیکن اب فرما رہا ہے میرے بندے، اگر تو نے میرے ذکر کو پس پشت ڈالا، میں تجھ کو دو مصیبتوں میں گرفتار کروں گا۔ نمبر ایک، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پہلی یہ کہ تجھ پر تیری دنیا میں روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اگر تو نے میرے ذکر کو پس پشت ڈالا، میری اگر تو نے نہ مانی، تو دنیا میں تجھ پر تیری روزی کو تنگ کروں گا، تجھے تنگ دست بنا دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آگے فرماتا میرا رب کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمہاری قبروں سے جب اٹھاؤں گا تو اس حال میں اٹھاؤں گا کہ تمہاری آنکھیں تو ہوں گی مگر آنکھوں میں بینائی نہ ہوگی، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ مولا کسے اٹھائے گا؟ فرمایا جس نے ہمارے ذکر کو پس پشت ڈالا، جس نے ہماری نہ مانی، جس نے میرے محبوب کی نہ مانی، میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، بروز قیامت میں بھی ذلیل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ فرما کیا رہا ہے اپنے بندوں سے؟ اللہ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرا رب فرماتا میرے بندو، میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سبحان اللہ۔ میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں برتاؤ کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، اور فرماتا نماز قائم کرو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب تمہیں سرپنچ بنا لیا جائے، تمہیں کسی پنچایت کا منصف بنا لیا جائے، تو پھر طرفداری دیکھ کر فیصلے نہ کرو، ایمانداری دیکھ کر فیصلے کرو۔ یہ اللہ تم سے مطالبہ فرما رہا ہے، یہ اللہ اپنے بندوں سے مطالبہ فرما رہا ہے۔ اب جس نے نہ مانی میں اس کو دنیا میں روزی کو تنگ کروں گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین اعظام، یہ اللہ کا اپنے بندوں سے مطالبہ ہے، لیکن اب اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، شب روز کتنے گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہم صبح ہو یا شام ہو یا دوپہر ہو، ہر وقت نہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے، نہ رسول اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ آج پوری دنیا میں قوم مسلم ذلیل ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے پردے پر قوم مسلم پریشان حال نظر آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو سنیے آپ حضرات، ترمذی شریف کی حدیث پاک، آگے سے لے کر پیچھے تک ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی حدیث نمبر
نمبر 2210 عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء فقیل وما هن یا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولا والامانت مغنما والزکاة مغرما واطاع الرجل زوجته وقوما وبر صديقه وجفا أبا وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور لہک کر بولو یا رسول اللہ. یا رسول. علماء کرام ممبر رسول کی زینت بنے ہیں. ان تمام علماء اہل سنت کا چہرے کی زیارت کرتے رہیے اور اپنی مکمل گفتگو اپنی پوری سماعت میری گفتگو کے اوپر مرکوز رکھیں اور توجہ کے ساتھ میں سماعت کریں. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے. بے شک بے شک. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے. بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے جہاں میں کہیں اچھے انسان نہ ہوتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مساجد سے کیا ملتا ہے ہمیں, مدارس سے کیا ملا ہے ہمیں. تو سنو سنو, اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے. کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی, کسی کی بھی بخشش کے سامان نہ ہوتے. اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں بھی مسلمان نہ ہوتے. حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیں آپ حضرات, بڑی محبت کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں آپ جنہیں سننا ہے. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ عالی جناب محمد رفیع اللہ چودھری صاحب ماشاءاللہ 5000 روپے آج کی اس شب نور کے لیے, اس بزم نور کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے اور چودھری صاحب کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرمائے, جان کے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی, ذرا بولیں سبحان اللہ. بہت تیزی کے ساتھ میں قیمتی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہیں, رسوا کیوں ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا, لیکن آج ہم انفرادی طور پر سب الگ الگ مشورے دیتے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے, مسلمان پریشان کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے تو قیامت تک کے تمام مسائلوں کا حل فرما دیا تھا اب سے 1400 سال پہلے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے کتنی محبت کی ہے حضرت انسان تجھ سے, لیکن تو نے کتنی بے وفائی کی میرے رب سے کہ میرے رب, میرے محبوب اللہ کے حبیب نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, اللہ کے محبوب نے فرما دیا تھا کہ جب انسان اللہ سے بے وفائی کرے گا, میری محبت سے بے وفائی کرے گا, تو دنیا میں ذلیل ہوگا, رسوا ہوگا, پریشان ہوگا. اور میرے نبی نے اس کی نشاندہی بھی بیان فرمائی تھی. نبی مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے, صحابہ کرام کی انجمن لگی تھی, جب میں غفیر تھا صحابہ کرام کا ٹھاٹے مارتا مجمع تھا. حضرت علی بھی نبی کریم کے قریب بیٹھے تھے, وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابہ, جانتے ہو میرے صحابہ, میری امت پر ایک وقت وہ آئے گا کہ امت پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی, امت پوری دنیا میں رسوا ہو جائے گی, امت
امت کا پوری دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فقیل وما ہن یا رسول اللہ، آقا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری امت کے پاس عالیشان محل بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے، بنگلے بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے، زمین و جائیدادوں کے مالک بھی ہوں گے مگر پریشان رہیں گے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ذرا یہ تو بتائیے آخر وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ قوم مسلم دنیا میں ذلیل ہوگی، قوم مسلم کا نوجوان دنیا میں پریشان ہوگا۔ اے نوجوانوں آپ بھی تخت یہ دل پر نقش کر لو، میرے نبی کی حدیث پاک میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابہ جب میری امت کے درمیان 15 بری علامتیں آ جائیں گی، 15 بری خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ نمبر 1 اذا کان المغنم دولا، جب میری امت کے درمیان میری امت کے لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھنے لگیں گے، والامانت مغنمہ، امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، والزکات مغرمہ، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو میری امت کے لوگ جب ٹیکس سمجھنے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمًا، جب میری امت کے لوگ میری امت کے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، بیویوں کے پیچھے لٹوؤں کی طرح ناچنے لگے، ماں باپ کو در بدر کی ٹھوکروں پر چھوڑیں لیکن بیویوں کی فرما برداری کریں۔ آگے میرے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمًا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، دوستوں سے تعلقات بڑھائیں، دوستوں سے تعلقات بڑھائیں لیکن ماں باپ کو للکارے جھٹکارے دیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمًا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب میری امت کے نوجوان مسجدوں میں شور و غل کرے، مسجدوں میں حلے کرے، مسجدوں میں لڑائیاں کرے، مسجدوں میں پنچایتیں کرے، جب گلی بستی محلے کی ساری پنچایتیں محلے کی مسجدوں میں ہونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب میری امت کے لوگ ذلیلوں کو اپنا رہنما بنا لے، میری امت کے نوجوان ذلیلوں کو اپنا پیشوا بنا لے، اپنا سرپنچ بنا لے، آگے میرے نبی نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، غنڈے اور ذلیل قسم کے لوگوں کی عزت کرنے لگے، غریب کو سلام تک کرنا پسند نہ کرے، اللہ اکبر کبیرہ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب میری امت کے نوجوانوں میں شراب پینے کا رواج عام ہو جائے، اتنا عام ہو جائے، ایک مقام پر میرے نبی فرماتے یسمونہا بغیر اسمہا، شرابوں کے نام بدل بدل کر پیے، شرابوں کے نام بدل بدل کر میری امت کے نوجوان پیے، کبھی بیئر کے نام پر، کبھی چیئر کے نام پر، کبھی فروٹی کے نام پر، اور آگے میرے نبی نے فرمایا شرابوں کا جب رواج پینے کا عام ہو جائے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب میری امت کے نوجوان ریشمین کپڑے پہننے کا رواج جب عام ہو جائے، عام ہو جائے، وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب گانے باجے کا رواج میری امت میں عام ہو جائے، اتنا عام ہو جائے، علماء فرماتے ہیں گھروں میں لڑکیوں کو نچائیں، بیاہ شادی کے موقع پر گلی بستی محلے میں بھڑووں کو نچائیں، اللہ اکبر کبیرہ، نعت مصطفیٰ سے دوری بنا لے، قرآن کی تلاوت سے دوری بنا لے، میلاد مصطفیٰ سے دوری بنا لے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آگے میرے نبی فرماتے جب میری امت کے نوجوان اپنے بزرگوں پر اپنے بڑوں پر لعن و طعن کرنے لگے، انہیں برا بھلا کہنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، تو میرے نبی فرما رہے ہیں اے علی جب یہ 15 بری علامتیں میری امت میں آ جائیں گی تو امت پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی، جب یہ 15 علامتیں میری امت کے درمیان آ جائیں گی تو پوری دنیا کے اندر میری قوم مسلم ذلیل و خوار ہو جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تمڑیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، گرد و نواح سے آنے والوں، میرے نبی کی اس حدیث پاک کو مطالعے کی میز پر رکھو، اللہ اکبر کبیرہ، اور دور حاضر کا محاسبہ کرو۔ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے کہ آج قوم مسلم کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، اسلام آباد سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر ملیشیا تک، ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا، جرمن اور جاپان تک، برما میں تم مارے جا رہے ہو، فلسطین میں تم کاٹے جا رہے ہو، عراق میں تم مارے جا رہے ہو، لبنان میں تم مارے جا رہے ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 6000 روپے آل حسن چودھری صاحب، ماشاءاللہ
6000 جناب آل حسن چودھری صاحب اس بزم نور کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے، دار ان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. معزز سامعین اعظام، میرے نبی نے فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، جب یہ قوم مسلم کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے گی قوم مسلم. پوری دنیا کے پردے پر آج پریشان حال ہو. آج تم ہی ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو، کبھی کسی کے نام پر، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی حلالہ کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CA کے نام پر، کبھی لفظیات کے نام پر، کبھی گوکشی کے نام پر. ہر معاملے میں تم ٹارگیٹ کیے جا رہے ہو. آپ نے کبھی اپنے اعمال کا محاسبہ کیا؟ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کبھی رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر بیٹھ کر کبھی سوچا کہ آج ہم ہی کیوں ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں؟ معزز سامعین اعظام، میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جب میری امت کے درمیان یہ اتنے گناہ آ جائیں گے، یہ معاشرے میں بس رچ جائیں گے، تو سمجھ لینا میری امت کا خسارہ ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا آقا کیا تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوگے، تم اکثریت ہوگی تمہاری. اس کے باوجود اب عرض کرتے ہیں صحابہ آقا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم تعداد میں تو زیادہ ہوگی مگر تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، جس طرف کو ہوا چلتی ہے اسی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا آقا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا خوف خدا سے دوری، اللہ رسول کی اطاعت سے دوری، اور دنیا کی محبت میری امت کے دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر پوری دنیا میں قوم مسلم کا یہ حال ہوگا. معزز سامعین نظام، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، لیکن آج اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ان 15 برائیوں میں سے کوئی ہے ایسی جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ ساری برائیاں بڑھ چڑھ کر ہمارے معاشرے میں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک. زکوٰۃ مسئلہ ایک ایسا ہے، اللہ نے صاحب مال پر، صاحب حیثیت پر فرض فرمائی. جو زمین دار ہو یا سونے چاندی کا مالک ہو، ہر مال پر اس کے اعتبار سے فرض فرمائی. لیکن نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ زکوٰۃ کے نام سے جسم سے روح نکلتی ہے کہ مولانا یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے فرمایا جب بیویوں کی طرفداری ہونے لگے، ان کے پیچھے جب لٹوؤں کی طرح گھومے تو قوم مسلم ذلیل ہوگی. ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے، قوم مسلم دنیا میں ذلیل ہوگی، پوری دنیا کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے اگر اپنی فلاح چاہتے ہو، بہبودی چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو، تو یاد رکھنا میرے نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا، اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی. اللہ کتنی محبت فرما رہا ہے، کتنا پیار فرما رہا ہے ہم سے، لیکن اللہ کی اس محبت کے بدلے میں اللہ 5 وقتہ اپنے مؤذن کے ذریعے صدا لگواتا کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح و بہبود کی طرف آؤ، لیکن ہم ادھر سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. معزز سامعین نظام، اللہ کے نبی نے صرف نصیحت مردوں کے لیے نہیں فرمائی بلکہ میری ماں بہنوں کے لیے بھی میرے نبی نے نصیحت فرمائی ہے. میرے نبی نے عورتوں کے لیے بھی پیغام عطا فرمائے ہیں. سیاہ ستہ کی حدیثوں کی متفرق حدیث اجتماعی طور پر میں پیش کر رہا ہوں. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا، ایک مقام پر نبی نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات النامسات والمتنمسات الواصلات والمستوصلات المتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر زوارات المزارات نساء کاسیات ناریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا. سبحان اللہ سبحان یہ جتنے اٹھ کر چلے گئے نا، یہ سارے جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے. میں نے یہاں بیٹھ کر اگر ایک بھی لغو بات کی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، کوئی فالتو تو ٹائم ویسٹ نہیں کیا میں نے. یہ جتنے اٹھ کر چلے گئے یہ دراصل سننے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ صرف اپنے کان کے چسکے کے لیے آئے تھے. جب کان میں پھر چسکا پڑے گا پھر آ جائیں گے، سمجھ رہے آپ؟ اور آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں. جلسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر قرآن و حدیث کے تناظر میں نصیحتیں کی جائیں،
میرے نبی نے صحابہ کا جھورمٹ میں فرمایا تھا، میرے صحابہ اذا مررتم بریاس الجنتی فرتعوا، جب تم دنیا میں جنت کے باغیچوں کے قریب سے گزرا کرو تو ان باغیچوں سے پھلوں کو توڑ کر کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا ذہن و فکر اس طرف گیا کہ دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہیں، کب انتقال ہوگا، قیامت کے بعد جنت ملے گی، جنت میں جائیں گے تب جنت کے باغیچوں سے پھل توڑ کر کھانے ملیں گے، یہ دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں وما بریاس الجنہ، آقا یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو جانتے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا وما حلق ذکری، جس جگہ پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن و حدیث کے تناظر میں نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے۔ نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد بھائی زندہ باد۔ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوا کرتی ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا ہے، میں نے یہ جو سیاہ ستہ کی حدیث ہے آپ کے سامنے پڑھی ہے، متفرق حدیثیں ہیں لیکن اجتماعی طور پر میں نے آپ کو پڑھی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں کا، ماں بہنوں کو یہ آئی ہیں جلسے میں جلسہ سننے کے لیے، تو میں چاہتا ہوں یہ بھی پیغام لے کر جائیں کہ آج اس محفل مصطفیٰ میں، محفل نور میں آنے کا مطلب کیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو سنو میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بھی بڑی سخت وعید فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت برستی ان عورتوں پر، اللہ کی لعنت برستی ان عورتوں پر جو عورتیں اپنے جسموں پر پرندوں کی، جانداروں کی تصویریں بناتی ہیں، النامسات والمتنمسات، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو عورتیں بیوٹی پارلر جا کر اپنے بھوئیوں کے بالوں کو بنواتی ہیں، یعنی بھوئیں بلوانے والی، ابرو بنوانے والی، بھوئیں بنانے والی یا بلوانے والی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورتوں پر، اور میرے نبی فرماتے ہیں آگے ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے میرے نبی نے فرمایا المتفلجات، وہ عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی جو عورتیں اپنے اوپر کے دو دانت جن کو ثنائے اولیاء کہتے ہیں ان میں جھری لگوانے والی۔ ابھی یہ بیماری اپنے علاقے میں نہیں آئی لیکن بڑے بڑے شہروں میں میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا یہ اوپر کے جو دو دانت ہیں جن کو ثنائے اولیاء کہتے ہیں ان میں جھری لگوانے والی، نبی فرماتے ہیں عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ للحسن المغیرات خلق اللہ، اور بیوٹی پارلر جا جا کر اپنا چہرہ بنوانے والی، چہرہ بدلوانے والی، الواصلات والمستوصلات، لڑکی اور لڑکے کے درمیان بدکاری کی دلالی کرنے والی مرد ہو یا عورت، میرے نبی فرماتے ہیں یہ بدبخت بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ والمستوصلات، دوسری عورتوں کی بالوں کی چوٹی اپنے بالوں میں لٹکانے والی، میرے نبی فرماتے ہیں ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جو دوسری عورتوں کے بالوں کی چٹیاں اپنے بالوں میں لگاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے جو ریڈی میڈ چٹیاں بالوں کی، جو ریڈی میڈ چٹیاں بالوں کی، ایک اون کی ہوتی ہے اور ایک بال کی ہوتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں بالوں کی چوٹی اپنے بالوں میں لٹکانے والی، نبی فرماتے ہیں یہ عورتیں پر بھی اللہ کی لعنت برسا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے مقام پر میرے نبی نے فرمایا زوارات المزارات، یہ بے پردہ ہو کر یہ بعض مزاروں کے جو چکر لگاتی ہیں ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، برستی ہے ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھی بریلوی کی عورتیں سب سے زیادہ مزار پر نظر آتی ہیں، تو کبھی کسی صحیح العقیدہ سنی عالم نے آپ کو بتایا کہ مزار پر عورتیں جا سکتی ہیں؟ اس کے باوجود ہماری عورتیں رک کیوں نہیں رہی ہیں؟ کیا اب یہ لٹھ لے کر روکنے کا کام بھی علماء اہل سنت کریں گے؟ یہ ذمہ داریاں ہیں بستی کے ذمہ دار لوگوں کی، اور اگر یہ ذمہ داری بھی تم نے اگر اپنی بستی کے علماء پر اگر آپ نے سونپ اگر دی، جس کو کہتے ذمہ داری، تو یقیناً کہتا ہوں میں 1 گھنٹے کے اندر ہندوستان کے سارے مزارات عورتوں سے خالی ہو جائیں گے۔ اگر مسجد کے ائمہ کو تمام مقتدی حضرات نے، تمام مصلیان حضرات نے اگر یہ پاور دے دیا، لیکن امام کے پاس کہاں ہے پاور؟
اسے تو ظہر کی پڑھا کر اثر کا اسے پتہ نہیں کہ اثر پر اثر میں بھی میں رک پاؤں گا یا نہیں رک پاؤں گا. اثر کی پڑھا کر مغرب کا اس کو خبر نہیں ہے. آج ہم اپنی بربادی اپنی تباہی کا سبب خود ہیں. خود ذلیل ہو رہے ہیں, خود رسوا ہو رہے ہیں, خود پریشان ہو رہے ہیں. بیاہ شادی کے موقع پر اپنی لمبی کرنے کے چکر میں بینک سے قرضہ اٹھائے گا, سود پر لے گا, سونا گروی رکھے گا بس محلے میں اونچی ہو جائے. 32 سالہ زندگی کا یہ تجربہ میں اب ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہا ہوں. تقریباً 22-23 سال تو میں اپنی صحیح طریقے سے دنیا کو میں نے ملاحظہ کیا. یاد رکھنا, میں نے دنیا میں ان کی بھی بیاہ شادی کے موقع پر بڑی ہوتی نہیں دیکھی جن کی شادیوں میں 7 طریقے کے بکرے بھنے ہوئے, بیٹیوں کی براتیں ہیلی کاپٹر سے آئیں. اس کے باوجود بھی بٹیر میں نمک کم کہتا ہوا میں نے اپنی کانوں سے لوگوں کو سنا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اس کے باپ نے کبھی مرغا بھنا ہوا نہیں کھایا ہوگا, لیکن بٹیر کا گوشت کھا کر راستے میں آتا ہوا کہہ رہا کہ یار نمک صحیح نہیں تھا, ہمیں تو صحیح نہیں لگی بٹیر, جو تقریباً 300 یا 350 روپے کی 150 یا 100 گرام کی ایک بٹیر ہوتی ہے. بیاہ شادی کے چکر میں اپنی لمبی کرنے کے چکر میں ذلیل مت ہو. اپنی تباہی کا سبب خود بنتے چلے جا رہے ہو. اپنے آپ کو خود سنوارو. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں نصیحت کی باتیں آپ حضرات تک کر رہا ہوں. اصلاح معاشرہ میرا مقصد تھا, اسی ضمن میں نے آپ حضرات کو یہ بیان کر دیا. یاد رکھنا, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو, بڑھاؤ اپنے بچوں کو. 10-20 لاکھ روپے جو تمہیں شادی میں لگانے, اپنے بچوں کی تعلیم میں پہلے ہی لگا دو. تم نے تعلیم میں پہلے 10-20 لاکھ لگا دیے تو یاد رکھنا وہ بولیرو وہ تو منگوانے کے بعد میں 2-3 سال کباڑا ہو کر بیچ دو گے تم, لیکن 10-20 لاکھ تو نے اپنے بچے کی ایجوکیشن میں لگا دیے تو یاد رکھنا پوری زندگی ہزاروں قسم کی گاڑیاں تیرے بچے کے آگے پیچھے گھومیں گی, آگے پیچھے گھومیں گی. ارے تمہارے قریب میں ابھی جٹپورے کا لڑکا, نام نہیں سنا, محمد محسن یا موئن, میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا. کچھ احباب سے پتا چلا کہ اس کے دادا نے زمین کو گروی رکھ کر اس کی پڑھائی میں روپیہ پیسہ لگایا. آج کروڑوں روپیہ لوگ اس کے پیچھے لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہماری لڑکی سے رشتہ کر لو, ہماری لڑکی سے رشتہ کر لو. وہ کچھ بھی نہ لے گا, اس کے باوجود بھی اس کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہے. اس لیے قوم مسلم, میرے مسلمانوں, بیاہ شادی کے ریتی رواج سے نکل کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو. آج بہت نقصان ہو گیا ہماری قوم کا, بہت نقصان ہو گیا. آج ہم اگر کوئی سیاسی معاملات میں بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے تو کہتے بھئی مولوی تمہارا کام صرف نماز پڑھانے کا, تم اپنی بات مصلے تک رکھو. یاد رکھنا, سیاست جب تک مصلے سے تھی تو پوری دنیا میں راج تھا قوم مسلم کا. جب تک مصلے سے تھی پوری دنیا میں راج تھا, اور جیسی مصلے سے ہٹی پوری دنیا میں جاہلوں کے جب سے ہاتھوں میں آئی پوری دنیا میں بس ذلیل ہو رہے ہیں. بے شک پوری دنیا میں رسوا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آج کہتے ہیں مودی ظلم کر رہا, یوگی ظلم کر رہا, کوئی ظلم نہیں کر رہا. سب سے بڑے ظالم تو ہم خود ہیں کہ آج ہم اپنی بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں, آج ہم نے اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں. آج میری 2 بیٹی ہیں, میرے باپ نے میری شادی میں بولیرو مانگی تھی, لیکن آج میری بیٹی 1 سال کی ہے, 2 سال کی ہے, 3 سال کی ہے. 25 سال کے بعد جب میں رشتہ کرنے کے لیے نکلوں گا تو میں کیوں روؤں گا؟ جب میرے باپ میں نے اپنے باپ کو کیوں نہیں روکا تھا کہ اتنی بڑھ چڑھ کر ڈیمانڈ مت کر, یہ جو رشتہ ہو رہا ہے اس رشتے کی جب پھول کھلیں گے تو ہو سکتا ہے ان پھولوں میں کوئی خوشبو دینے والی کوئی بچی بھی ہو. اس کی کل کو میں جب شادی کرنے کے نکلوں گا تو میں کیا کروں گا؟ لوگ یہ کہہ کر حوالہ دیتے بھئی مولانا چل رہا ہے. یہ چلا کون رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, ہم اور آپ ہیں. اگر اپنی بچیوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ بیاہ شادی جتنا ہلکا ہو سکے اتنی ہلکی کر لو. اگر تمہیں خرچی کرنا ہے, ہر مہینے 11ویں آتی ہے غوث اعظم کی, 11ویں کی نسبت سے گاؤں والوں کو کھانا کھلا دو, 6ٹھی کی نسبت سے کھانا کھلا دو. بیاہ شادی کے نام پر تو کھانا کھلانا بالکل بند کر دو. کم سے کم خرچہ کرو. اگر اونچی کرنی ہے ہر 11ویں کو تم دیگے چڑھاؤ, 10-10, 20 چڑھاؤ, تاکہ یہ رسم جو ہے شادی کے نام پر یہ کم ہو جائے
اور یہ اور معاملات میں اگر تم اپنا بستی کو کھانا کھلانا چاہتے ہو, مہمانوں کو بہت اونچی ناک کرنا چاہتے ہو, تو اور بہت سارے مواقع آتے ہیں, لیکن شادی کے نام پر خرچ کرنا بند کرو میرے دوستو. اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھاؤ. آج ہماری ماں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں بہنیں ہماری, اس کا ریزن کیا ہے؟ علم کی کمی, علماء سے دوری. یہ وہ لوگ ہیں جو علماء کی قدر نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے. آج تقریباً 35,000 یا 36,000 ہماری بہنیں مرتد ہو چکی ہیں, اور مرتد ہو کر ذلیل اور خوار ہو چکی ہیں, نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو, اپنا روپیہ پیسہ اچھی جگہ لگاؤ, تعلیم پر لگاؤ, تبھی تمہارا مستقبل بہتر بن سکے گا. ورنہ یاد رکھنا, تعلیم پر نہیں لگایا تو ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. ہمارے اسلاف کی مائیں تھی کہ بچپن میں ہی کیسی کیسی تربیت کرتی تھی اپنی اولاد کی, کتنا بڑا علم کی تعلیم سے اتنا آراستہ کرتی تھی کہ بچپن میں ہی ہماری قوم, ہمارے معاشرے کی بچی ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے ولیہ بنایا ہے, اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یہ ہوگا کب؟ جب گھر میں ماں بہنیں دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گی, تم اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کرو گے. ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات. اس کے رائٹر مؤلف ان کا نام ہے حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. توجہ کرنا میری بہنوں, اب بھی توجہ کرنا. انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات. جانتے ہیں آپ کتنی پیاری کتاب ہے یہ؟ سلسلہ نقشبندیہ میں, یوں تو ہر سلسلے میں مقبول ہے, لیکن سلسلے نقشبندیہ سے جو منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے پڑھنا ہر پیر اور جمعرات کو. سمجھ رہے آپ, جو اس کی حقیقت کو جانتے. ایسی کتاب لکھی انہوں نے, اس کا نام ہے دلائل الخیرات, اور اس کی ہر ورق پر, ہر سطر پر اس کتاب میں انہوں نے نبی پر درود لکھا ہے. سبحان اللہ. اور جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو رات کو خواب میں آ کر میرے نبی نے ان کے ہونٹوں کو چوم کر فرمایا, سلیمان تو نے کتاب بڑی پیاری لکھی ہے, یہ میری بارگاہ میں بھی قبول ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میری علم کے مطابق, میری معلومات کے مطابق, میں نے کسی رائٹر, کسی مصنف, کسی مؤلف کے بارے میں نہیں پڑھا, میں نے اپنی علم کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اس نے کتاب لکھی ہو اور خواب میں نبی نے آ کر یہ کہا ہو کہ بھئی یہ تیری کتاب ہماری بھی بارگاہ میں قبول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے. یہ صرف شرف اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو اس کا نام ہے دلائل الخیرات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ ایسی کتاب تم نے لکھی, یہ خیال کیسا آیا تمہارے ذہن میں کہ ایسی مارکت العرا کتاب لکھی کہ نبی نے اس کی بشارت تمہیں خواب میں آ کر دی؟ اللہ اکبر کبیرہ. رونے لگے محمد بن سلیمان. اور اس کی سبب تالیف میں انہوں نے ورق نمبر 3 پر اس کی سبب تالیف میں لکھا ہے یہ بات جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان سے جب پوچھا کہ لکھا کیوں آپ نے, یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ اتنی پیاری کتاب آپ نے لکھی, تو رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے, لوگوں ایک مرتبہ ایسا تھا, میں سفر میں جا رہا تھا, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, مجھے وضو کرنا تھا. نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کے لیے پانی کی تلاش میں چاروں طرف بھاگا, کہیں پانی نہ ملا. پانی تلاش کرتے کرتے ایک بستی میں جا پہنچا. بستی میں میری نظر ایک کنویں پر پڑی. اللہ اکبر کبیرہ. کنویں کو دیکھ کر میرے دل میں دل آیا, میں نے سوچا اللہ تیرا شکر ہے کہ کنواں مل گیا. فرماتے ہیں اسی کنویں کی جسٹ برابر میں ایک غریب انسان کا مکان تھا. اللہ اکبر. اور اس مکان کی چھت پر ایک 5 سال کی چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی. اللہ اکبر. فرماتے میں قریب پہنچا کنویں کے, جا کر جب کنویں میں جھانکا تو دیکھا 30-35 فٹ گہرائی میں عمومی طور پر جو پانی ہوتا ہے اس کی گہرائی میں پانی تھا. میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا, یا اللہ تو نے پانی تو دلا دیا, لیکن اب میں اسے نکالوں کیسے, اس پر قدرت تو مجھے ابھی حاصل نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ جو مکان تھا کنویں کی برابر میں, وہ بچی جو مکان کی چھت پر کھیل رہی تھی, اس نے میری پریشانی کو دیکھ کر کھیلنا بند کر دیا اور مکان کی اس دیوار کی مینڈ پر آ کر بیٹھی جو کنویں سے سٹی ہوئی تھی, کنویں سے ملی ہوئی تھی, اس کے قریب اس پر آ کر بیٹھی اور میرے چہرے کو دیکھنے لگی. دیکھتے دیکھتے مجھ سے کہنے لگی, چچا تیرا نام کیا ہے؟ چچا تیرا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. تیرا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا, بیٹی انا محمد بن سلیمان الجزولی. بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان ہے, بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد عاشق صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قریب رکھیں آپ، بیٹھے بیٹھے حضرت تشریف لائے مفتی محمد شکیل احمد صاحب قبلہ، اور ان کا زبردست خطاب فوراً ہونا۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور ان کے ساتھ میں استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عاشق صاحب قبلہ مصباحی دامہ ظلہ النورانی وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، میرے بعد بشائر صاحب کا کلام ہونا، اس کے فوراً بعد میں حضرت مفتی شکیل احمد صاحب کی تقریر ہونی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، ذرا بولیں محبت سے سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر پیچھے والے حضرات بھی بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فرماتی بچی نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ فرماتی کہنے لگے میرا نام محمد بن سلیمان ہے۔ تو بچی نے جانتے کیا کہا؟ فرماتے رب کعبہ کی قسم، پہلی مرتبہ میں اس بستی میں آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اس بچی کا نام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا نام بتایا تو بچی کہنے لگی چچا تیرا نام جب محمد بن سلیمان ہے تو پھر کنویں کے دہانے پر کیوں کھڑا پریشان ہے؟ سبحان ہائے 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 ہائے، کیوں پریشان ہو سلیمان چچا، کیوں پریشان ہو؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے بیٹی پانی نکالنا تھا وضو کے لیے، نہ رسی ہے نہ ڈولچی ہے، میں پانی کیسے نکالوں؟ تو جانتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبب تعلیف میں محمد بن سلیمان الجزولی لکھتے ہیں آگے، فرماتے ہیں جیسی میں نے اتنا کہا تو بچی نے اپنے لبوں سے پھول جھاڑے، سبحان اللہ، بچی نے لبوں سے پھول جھاڑے، اور بچی کہنے لگی اے چچا محمد بن سلیمان، جب تیرا نام محمد بن سلیمان ہے، انت الرجل الذی یثنی علیک بالخیر وانت تتحیر فیما تخرج به الماء من البئر۔ بچی نے کہا اے چچا تیرا نام محمد بن سلیمان ہے، تیری ولایت کے چرچے زمین و آسمان میں ہو رہے ہیں، تیرا علم کا شورا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ولی، وانت تتحیر فیما تخرج به الماء من البئر، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کر پانی بھی نہیں نکل رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی بھی نہیں نکل رہا، پانی بھی نہیں نکل رہا۔ فرماتے ہیں چچا دیکھ میں بتاتی ہوں کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں، سبحان اللہ، میں بتاتی ہوں دیکھ پانی کیسے نکلتا ہے چچا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید یہ اتر کر رسی اور ڈولچی لے کر آئے گی، کیوں؟ کیونکہ قریب میں اس کا گھر ہے کنویں کے، اسی کے گھر میں رسی اور ڈولچی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں یہ سمجھا شاید، لیکن فرماتے ہیں نہ رسی لے کر آئی نہ ڈولچی لے کر آئی، فرماتے ہیں اس نے اپنے کنویں کے مکان کی دیوار پر کھڑے ہو کر مینڈ پر تھوڑا سا کنویں کی طرف جھکی، اور جھکنے کے بعد کنویں میں تھوڑا سا تھوک دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں بولو گے آپ حضرات؟ اگر توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ بچی نے تھوڑا سا کنویں میں تھوکا تھا، ثم بسقت فی البئر، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کہ بچی کا کنویں میں تھوک نہ تھا، اللہ کی عزت کی قسم، ففاض ماؤہا لا وجہ الارض، میری آنکھیں اس بات کا فیصلہ نہ کر سکی کہ کنویں میں تھوک پہلے پہنچا تھا یا کنویں سے پانی نکل کر پہلے باہر آیا تھا۔ کنواں تو فوارہ بن گیا، پانی جھماجھم نکلنے لگا۔ بچی مکان کی چھت پر بیٹھ کر کہنے لگی اے محمد بن سلیمان چچا نے کر لے وضو، دیکھ کنویں سے پانی ایسے نکلا کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں جلدی سے میں نے وضو کیا، نماز عصر ادا کی، اور جب میں چلنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا اے میری بیٹی ذرا یہ تو بتا، میں تجھے خدا کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں، فاقسم باللہ بما نلت هذه المرتبہ، اے میری بیٹی میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، یہ بتا کہ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا، اتنی بڑی شان کیسے مل گئی، اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ تو فرماتے ہیں بچی نے لبوں سے پھر پھول جھاڑے، اور بچی مسکرا کر کہنے لگی چچا میرے مرتبے اور مقام اور منزل کی بات کرتے ہو تو سنو چچا، یہ مقام مجھے کیسے ملا ہے، یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ تو سنو چچا، میں چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر گھڑی ہر لمحہ بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا
اذا مشى فی البر الاغفر تعلقت الوحوش بأذیالی. میں ہر وقت چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنے نبی پر درود کا نذرانہ محبت سے پیش کرتی رہتی سبحان ہوں. اللہ، سبحان اللہ. چچا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ نبی پر محبت سے درود پڑھنے کا کمال یہ ہے کہ کنویں میں تھوک ڈال دوں تو پانی اوپر کو آ جائے, اگر ڈیلے پر پھونک مار دوں تو سونے کا بن جائے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کر دوں تو اللہ میری دعا کو رد نہیں فرماتا ہے, قبول فرما لیتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ, جشن دستار بندی. سبحان اللہ. چچا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے نبی پر درود کی کثرت کا کمال ہے. 700 روپے خادم حسین صاحب جلسے کے لیے پیش کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. ارے آمین کہہ دو, تم تو آمین تک کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ابھی تو میرے امام نے کہا ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے امام نے جواب کمال کر دیا, فرماتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام, ان پر سلام جن کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جانتے ہیں آپ, جیسے اس بچی نے یہ بات کہی تو فرماتی محمد بن سلیمان میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں سوچنے لگا یا اللہ اس 5 سال کی اس بچی کی شان یہ ہے تو جس ماں نے اس کو پیدا کیا ہوگا اس ماں کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا کہ بچپنے میں ہی جس ماں نے نبی کی محبت کی گھٹی پلائی ہو. اور آج ماؤں کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں. اگر بچہ تھوڑا سا بولنا سیکھ جائے تو ہائے ہائے بائے بائے ٹائے ٹائے, دنیاوی خرافات بچپن سے ہی. اور حالانکہ میرے نبی کی حدیث کیا ہے, میرے نبی نے فرمایا اذا افصح الولد فلیعلموا لا الہ الا اللہ. میرے نبی فرماتے سب سے پہلے تم اپنے بچوں کو بچپنے میں جب بولنے لگ جائیں تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اگر کوئی تعلیم سے آراستہ کرو تو وہ تعلیم یہ ہے لا الہ, ذرا بول زور سے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی مستحق عبادت ہے, دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. تمام خوبیوں کا مالک میرا اللہ ہی ہے, اس کی طرح کوئی نہیں ہے, اس کی مثل کوئی نہیں ہے, اس کی طرح کوئی نہیں ہے. لا شریک لہ لا ند لہ لا مثل لہ لا قسم لہ لا جسم لہ لا جسم جسم جسیم لہ لا مثل مثل مثیل لہ لا یجری علیہ مکان لا یجری علیہ زمان. تعالی عن عوارض المکانیہ عن عوارض الجسمانیہ لا یتصور ولا یتصور. میرے نبی فرماتے جب تمہاری اولاد بولنے کے لائق ہو جائے, جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس وحدہ لا شریک کا نام سکھاؤ جس نے پوری دنیا کو بنایا, بے شک, بے شک. جس نے پوری دنیا کو بنایا, اس خدا کی تعریف یاد کراؤ. اپنے بچوں کو بچپنے میں ان کی گھٹی میں پلاؤ, اے میرے بیٹے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا وہ ہمارا خدا اتنا شکتی شالی ہے, اتنا بڑا مہان ہے, اتنا پاورفل ہے, اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ بارش کی ایک بوند کا قطرہ جب زمین پر آتا ہے بارش ایک برستی ہے, قطرہ ایک ہے, لیکن وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر گنے کی درخت کی جل میں چلا جائے تو اس کا میٹھا رس بنانے والا اللہ ہی ہے. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر بکری کے منہ میں چلا جائے تو اس کا دودھ بنانے والا میرا اللہ ہی ہے. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر مکھی کے منہ میں چلا جائے تو اس کا میٹھا شہد بنانے والا میرا اللہ ہی ہے. وہی بارش کی بوند کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو اس کا زہر بنانے والا اللہ ہے. اس خدا کی تعریف یاد کراؤ, اس خدا کا نام یاد کراؤ. چاند تاروں میں تو
مرغزاروں میں تو اے خدا را، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ سبحان اللہ سبحان چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے، سبحان اللہ دم میں تیرا بھروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدایا، سبحان اللہ سبحان کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، ارے بولو سبحان اللہ، اور لے کر بولو سبحان اللہ۔ پیروں کے نام پر تو بولتے ہی ہو، اپنے رب کے نام پر بھی بلند آواز سے کہہ لے کرو۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سب اگایا، سارے جگ میں کوئی تیرا ثانی نہیں ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ نعرے میرے نبی تکبیر، فرماتے ہیں، نعرے میرے نبی رسالت۔ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد جب بولنے لگ جائے تو اپنی اولاد کو اللہ کا نام سکھاؤ، اس کے بعد میں رسول اللہ کا نام سکھاؤ، رسول اللہ کا نام سکھاؤ۔ اور وہ جو حدیث میں نے چھوڑی ہے اس میں میرے نبی فرماتے ہیں، عورتوں کا مزارات پر جانا جو بے پردہ ہو کر جاتی ہیں، یہ عورت ان پر لعنت برستی ہے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا، نساء کاسیات ناریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں چست کپڑا پہننے والی، جھنا کپڑا پہننے والی، ان پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جو بن سور کر عورتوں کو بن سور کر مارکیٹ محلے میں بازاروں میں مردوں کو اپنے حسن کی دعوت دیتی ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کاسنمۃ البخت المائلہ، اور جو اپنی چوٹی کے کوہان، اپنی چوٹی بالوں کی چوٹی اوپر کو اٹھا لیتی ہیں، جوڑے باندھ کر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پھر مارکیٹ میں گھومتی ہیں فیشن بنا کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات خوشبو تک بھی نہیں پائیں گی۔ بے شک بے شک۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول سے سچی محبت عطا فرمائے۔ معزز سامعین نظام، میں نے آج اپنی تقریر میں یہ بتایا کہ اللہ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، کتنے احسانات فرمائے، لیکن